سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی، مذہب اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے. اس میں ذرہ برابر نہ کسی چیز کی کمی کی گنجائش ہے، نہ زیادتی کی گنجائش ہے. یہ مذہب ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر اعتبار سے مکمل. اس کی صبح کامل، اس کی شام کامل، اس کی دوپہر کامل، اس کی رات کامل، اس کا دن کامل. اس کا ہر حکم یہ منزل من اللہ، اللہ نے نازل کیا ہوا. اللہ نے صاف طور پر اپنے مقدس اور پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمارے پیغمبر جو کچھ تم کو دیں وہ سب لو، اور جن سے منع کرے ان سب سے رک جاؤ. کہیں اپنی منمانی مت چلاؤ، اپنے نفسیات کو دخل مت دو، خود سے چلنے کی کوشش مت کرو. جیسا چلائے جائے ویسے چلو، جتنا چلائے اتنا چلو، جہاں روک دے وہاں رک جاؤ. یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے. اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز واضح ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، میں تم کو ایک صاف ستھرے اور روشن ماحول میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کا ہر عمل یہ روشنی کی طرح واضح ہے، کسی چیز میں کوئی بندش نہیں، کمی نہیں، کوئی نقصان نہیں. ہر اعتبار سے واضح ہے، ہر اعتبار سے کھلا ہے، اور اس کا ہر حکم اس لائق ہے کہ اس کی تعمیل کی جائے اور اس کے مطابق اور موافق عمل کیا جائے. چنانچہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی جتنی رسومات تھی، خرافات تھے، طریقے تھے، ان سب کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح فرمائی. جو کام قابل اصلاح تھے اس کی آپ نے اصلاح فرمائی، اور جو کام چھوڑنے کے لائق اور قابل تھے ان کو چھوڑنے کا حکم فرمایا. ان کو بالکل ماحول سے اور معاشرے سے اور سماج سے مکمل طور پر ختم فرما دیا، اور امت اور انسانیت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ تم اپنے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیدا کرو. چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیارے نبی کے اتباع میں اتنے اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے کہ آقا کے طریقے سے ادنا سا دوری وہ برداشت نہیں کیا کرتے. ہر عمل پر، ہر قول پر، ہر فعل پر بالکل ایسے عمل کے میدان میں اتر کر بتایا کرتے تھے کہ آپ اس معاملے پر غور کر سکتے ہیں، اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے. ان کے پاس دو رنگی پن کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ مسلمانوں میں جائے تو مسلمان خوش، غیر مسلموں میں جائے تو غیر مسلم خوش ہو جائے. بالکل اس بات کی ان کے پاس پرواہ نہیں تھی کہ ہمیں دنیا کا کون شخص کیا کہہ رہا ہے. ان کے پاس اہمیت اس بات کی تھی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. چنانچہ واقعہ مشہور ہے، پیارے آقا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مقام شمیسیہ میں وہاں پر تشریف فرماتے تھے جہاں پر صلح حدیبیہ واقع ہوئی تھی، آقا وہاں تشریف فرما تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً
1500 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جمعیت وہاں موجود تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ المکرمہ بھیج دیا تھا، چونکہ یہاں مشرکین نے آپ کو روک دیا تھا، وہ آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے مکہ المکرمہ بھیج دیا گیا تھا اس بات کی اطلاع کے لیے کہ وہاں جا کر یہ کہیں کہ ہم لوگ جنگ کرنے نہیں آئے، لڑنے ملنے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے، ہم عمرہ کریں گے اور واپس روانہ ہوں گے، اور ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے۔ یہی بات لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی رشتہ دار پہلے سے موجود تھے۔ ان کے چاچا زاد بھائی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے سرداروں کے پاس صبح میں گویا ملاقات طے کی کہ وہاں جا کر سرداران قریش سے صبح میں ملاقات کرنی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے جا رہے تھے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ مشرکین کے سرداروں سے ملاقات کے لیے، اور جاتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں آپ نے جو پاجامہ گویا اس زمانے کے اعتبار سے پہنا ہوا تھا وہ پاجامہ اور وہ شلوار کچھ نیچے نہیں تھی بلکہ وہ اونچے اونچی ہوئی تھی اور بالکل سنت کے مطابق تھی، جیسے آقا نے فرمایا نصف ساق تک یا ٹخنوں کے اوپر پاجامہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاجامہ تھا، اور اس شام سے آپ جا رہے تھے۔ درمیان راستے میں آپ کے چچا زاد بھائی نے آپ کو ٹوکا اور کہا عثمان اپن کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مکہ کے سردار ہے، روسائے قریش ہے، اور ان کے پاس اپن جا رہے ہیں، تمہارا پاجامہ بہت اونچے نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نیچا کر لے ورنہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ آپ زر سے لکھنے کے قابل بلکہ بھائیوں دل کے تختی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ ہم مکہ کے سرداران کے پاس جا رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے۔ تو پھر ان کے بھائی نے کہا پاجامہ ذرا آپ نیچے کر لیں۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں کا تمہارا طریقہ ایسا ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے سرداران کیا کہنے والے ہیں، مجھے اس کی پرواہ ہے کہ میرے محبوب کس طرز کے پہننے سے خوش ہونے والے ہیں۔ وہاں دو رنگی نہیں تھی، قطعی طور پر ان باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا کہ کون کیا کہنے والا۔ چنانچہ مشہور واقعہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ جب تشریف لے گئے اور بڑے بڑے سرداران، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے جب تشریف لے گئے سفیر بن کر جا رہے ہیں اور دوسرے ملک کے سرداران سے ہی نہیں بلکہ اس ملک کے وزراء سے ملاقات ہو رہی ہے، اور وہاں پر کھانا کھانے کا جب موقع آیا تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور دسترخوان پر کھانے کے درمیان جب آپ کا لقمہ نیچے گرا تو حضرت حذیفہ نے لقمے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو صاف کیا اور پھر اس کو کھا لیا۔ تو خادم نے غلام نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کن لوگوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کن لوگوں کے درمیان کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح کھاتے ہوئے دیکھے اگر ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ گری ہوئی چیز بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ آپ کو لالچی کہیں گے اور تانا دیں گے کہ یہ تو گری ہوئی چیز بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت حضرت حذیفہ ابن الیمان کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے وہ واقعی قابل ہے، اس زمانے میں انتہائی قابل تقلید ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا
أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میرے پیارے حبیب کے طریقے کو میں ان بیوقوفوں کے خاطر چھوڑ دوں؟ وہ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، ان کا قرآن، ان کا دماغ، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے محبوب کس طرح کا ہے۔ یہ ہمیں تو بھائیوں مشرکوں کے بازار میں، کافرین کے بازار میں، ماحول میں، یہودیت میں، نصرانیت میں، اور بازاروں میں، مجمع میں، ہر میدان میں اس بات کا اعلان کرنا ہے ہم عاشق رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم رنگ بدلنے والے نہیں ہیں ماحول کو دیکھ کر، ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں ماحول کو دیکھ کر کہ جہاں جیسا ماحول ہے بس ویسے ہم نے اپنا لباس بنا لیا اور ویسے انداز ہم نے اختیار کر لیا۔ یہ شیوا ہمارا نہیں، ہم نے اس کو کبھی پسند کیا ہے، نہ ہی ہم آئندہ کبھی اس کو پسند کر سکتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے حکم کے تابعدار ہیں، جس میں فرمایا رب العالمین نے ما آتاکم الرسول، ہمارا رسول جو دیں سب لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن سے ہمارا رسول روک دے سب سے رک جاؤ۔ یہی ہماری زندگی ہے، اور اسی کا نام اصل میں غلامی ہے، اور اسی کا نام اصل میں اپنے امتی ہونے کا، عاشق ہونا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق اور ایسے امتی ہیں، ایک ایک اداؤں پر ہم ہر مٹنے والے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حالات کیسے، چنانچہ آپ دیکھیں گے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ یوں کر رہے ہیں کہ اپنا نام جو ہے ایسا رکھو مشترک کہ ہندوؤں میں گئے تو وہ بھی پکارنے میں یہ کہے کہ یہ اپنا ہی ہے، مسلمانوں میں جائے تو وہ کہے کہ یہ اپنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں لباس ایسا پہنو، ہندو دیکھے تو وہ کہے کہ ارے یہ ہمارا ہے، مسلمان دیکھے تو یہ کہے ارے یہ تو ہمارا ہے۔ اور ہم وضاقتہ میں ایسے رہو، سر میں ٹوپی ڈالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، پاجامے ہمیں اپنے لائق کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ ہم نے ہاتھ کی آدھے آستین کوہنیوں تک آستین کٹے ہوئے لباس پہننا شروع کر دیا، ٹخنوں کے نیچے لٹکے ہوئے پیجامے پہننا شروع کر دیا، ہپی کٹ بنا کے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مونچھیں بڑی ہوئی ہے، چہرے پر داڑھی کا ایک بال نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب بس فرق باقی کیا رہا ہے؟ نمازوں کا تو وہ حال ہے کہ وہ لوگ تو اپنی پوجا پاٹ کے لیے اپنا وقت فارغ کر کر آ رہے ہیں، اور ہماری اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہے، لیکن نہ شراب کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، نہ جوئے پتے کھیلنے کے لیے ان کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے۔ جن کی محفلوں میں رہے ان کے رنگ میں رنگ رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں ہم عبداللہ بھائی کے گھر میں پیدا ہوئے ہوئے عبداللہ ہے، اور فاطمہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہوئی بیٹی فاطمہ ہے، اور رنگ سب غیروں کا زندگی میں چلا ہوا ہے۔ دنیا کی فہرست میں، ووٹر لسٹوں، ووٹنگ لسٹوں میں کتنا ہی مسلمانوں میں ہمارا نام لیا جائے، کمال اس وقت ہے فرشتے کہہ رہے ہو تمہارا نام مسلمانوں کے لسٹ میں ہمارے پاس بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ زندگی دراصل زندگی ہے، ورنہ یہ تو درندگی ہے، اور یہ تو بےہودگی ہے، اور یہ تو ظاہر حیوانیت والا طریقہ ہے کہ جدھر کا موقع ملا ادھر کے ہو گئے۔ تو ہم رنگ بدلنے والے نہیں، اور ہم اپنا شیوا اور اپنا طریقہ بدلنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم ہر میدان میں، ہر بازار میں یہ کہنے والے الحمدللہ ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، اور دنیا میں جہاں موقع زندگی بسر کرنے کا ملے گا ہم ہر جگہ للکار کر یہی اعلان کریں گے کہ سر پیارے آقا کے طریقوں سے ہم ذرہ برابر نہ آگے بڑھنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، ہم وہی کرنے والے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور ہم اس کی نظیر اور اس کے مصداق بننے والے ہیں، جس میں فرمایا اللہ نے اپنے مقدس کلام میں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، بس اسی کے مصداق بن کر جینا ہے اور اسی کے مصداق بن کر مرنا ہے، اسی کا نام دراصل زندگی ہے۔ اور اسی لیے بات بھی یہ ہے
کہ جیو کی سنت پر، رہو سنت کے مطابق اور مرو سنت کے مطابق، کہ ہمیں موت بھی صرف اسلام کی حالت میں نہیں، اسلام کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ پر ہماری موت ہونا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا شیوا ہے، پیش خیمان ہے، اور اسی سے ہماری زندگی، یہ تھا اصل مقصود ہماری زندگی کا۔ لیکن وہ یہ رہا کہ ہم نے بالکل تیور بدل دیا، جیسا ماحول ویسا رنگ چڑھانا شروع کر دیا۔ بچے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جوان ہم سے بدتر، جوان کہہ رہے ہیں ہمارے بوڑھے ہم سے بدتر، تو ماحول یہ کہہ رہا ہے تم خود بدتر ہو، اس لیے بدتر سے بدتر ماحول تمہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کوئی مائی کا لال کسی موڑ پر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کسی آقا کا یہ کام کرنے والا غلام ہے، یا کہیں کا یہ مزدور ہے، یا کہیں یہ کسی اپنے بڑے کے ماتحت ملازم ہے، تو اس کی زبان وہاں نہیں کھلتی ہے یہ کہنے کے لیے یہ بات ٹھیک ہے، تم جو باتیں پیش کر رہے ہو یہ اور باتیں ہیں، لیکن میرا مذہب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ آج ہم یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ انہوں نے ذرا ہمیں بڑھاپن دے دیا، ہم خود کہہ رہے ہیں ہاں کوئی بات نہیں، میں ہی اس کا مستحق اور لائق تھا۔ چنانچہ اگر مندروں پر چڑھاوے کی بات آئے، ہار ڈالنے کی بات آئے، ہاتھ جوڑنے کی بات آئے، تالیاں پیٹنے کی بات آئے، اور وہاں پر اگر اس طرح کو اپنے دھرم کے مطابق پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ہاتھ جوڑ کر سکوت اختیار کرنے کا موقع ہے، ہم سب میں لال پیڑے ہو رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں تم تمہارے مذہب پر، ہم ہمارے مذہب پر۔ ارے کس نے کہا کہ ایسا سب کرنے کے بعد بھی ہم اپنے مذہب پر ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ دنیا کے لسٹوں میں نام ہمارا جہاں بھی جائے، اصل بات یہ ہے اللہ رسول کے لسٹ میں ہمارا نام ہے یا نہیں۔ فرشتے کہے کہ تمہارا نام مسلمانوں کے لسٹ میں لکھا ہوا ہے، ورنہ ہم ہر جگہ یہ کہے، اگر کوئی کہے ہمیں کہ دیکھو جی تم مدرسے کے یہاں پر اسکول ہے، کالج ہے، اور یہاں کے تم جو ہے تو پرنسپل ہے، اور تمہارے عہدے کے موافق تم کو یہاں پر یہ مورتی رکھی ہوئی ہے، ناریل تمہیں توڑنا پڑے گا، ہاتھ تمہیں ڈالنا پڑے گا۔ یا یہ ہے کہ کوئی ہندوؤں کی کوئی جینتی چل رہی ہے اور وہ بلا کر کہے تمہارے ہاتھ سے اس کا افتتاح کیا جانے والا ہے، تمہیں آگے چلنا ہے، بڑھنا ہے۔ برملا ہمارے زبان سے یہ جملہ نکلنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ تمہارا کام ہو رہا ہے لیکن اس کا تعلق مذہبیات سے ہے، تمہارے مذہب میں تمہارے طریقے کی پوجا پاٹ ہے، میرے مذہب میں میرے طریقے کی پوجا پاٹ ہے، میرا مذہب تمہارے مذہب کے مطابق کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جن چیزوں کی اجازت ملتی ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو چیز ہمارے مذہب سے ٹکراتی ہے ہم معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے کسی بھائی کو آگے بڑھاتی ہے۔ بول کر تو بتا دیں تاکہ قیامت کے دن ہمارے یہ بول ہمارے مغفرت کا سامان بن سکے، ورنہ اگر ہم نے نہیں کہا تو یہ سارا ماحول گواہ بنے گا کہ اللہ یہ برملا خود بھی شرکیہ کام کر کر پورے دنیا والوں کو یہ بتا رہا تھا کہ جو بچ رہے ہیں تمہیں بچنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو کر کے بتا رہا ہوں۔ تو ایک کرتا ہے اور ہزار جگہ اس کی مثالیں پیش کی جا رہی ہے کہ وہ تو مسلمان ہے اس نے کیا، اگر تم نے کیا تو کیا ہوگا ہونے والا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے دلیل بن رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے صاف بات یہ ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارا ایمان محفوظ تو ہماری پھر ہمارا گھر محفوظ اور ہماری زندگی محفوظ، ہماری نوکری اور ملازمت محفوظ۔ اور اگر ایمان محفوظ نہیں ہے تو ایسی دولتوں کو اور ایسی ملازمتوں کو اور ایسے جائیدادوں کو ہم اپنے ٹھوکروں میں ڈالتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے کروڑ پتی بننے سے بہتر فقیر بن کر جھوپڑی میں زندگی بسر کرنا یہ ہزار درجے ہمارے لیے اچھا اور بہتر ہے۔ ہم دنیا کے بادشاہ بن کر آخرت کے فقیر نہیں بن سکتے ہیں، ہم دنیا میں فقیر رہ کر آخرت کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی ہم حفاظت کرنے والے بنیں گے اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت سخن دیں گے، تب جا کر کیفیات پیدا ہوگی۔
بھائیوں ایک درد ہے، میں کئی جمعہ سے اس بات پر آمادہ میرے بھائیوں کو کر رہا ہوں، آپ میری باتوں کو عام کر دیں اور ہر جگہ یہ بات چلائی جائے کہ امت مسلمہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ اگر ایمان اور عقیدہ محفوظ ہے تو سب ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم سے بڑا فقیر نہ دنیا میں کوئی ہے نہ آخرت میں کوئی ہو سکتا ہے۔ بے بھاؤ بکنا پڑے گا، وہاں کوئی بولی لگنے والی نہیں ہے اگر ایسا بھسا عقیدہ لے کر اللہ کے دربار میں جائے۔ اس لیے ہمارے پاس اہمیت ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ماننا یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا طریقہ ہے، اور جس ماحول میں گئے اس ماحول کی ماننا، اور یہ کہنا ارے ہم نے ایسا نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے، میرا آفیسر کیا کہے گا، باس کیا کہے گا، ماحول معاشرہ کیا کہے گا، یہ ان باتوں سے ڈر کر شریعت اور سنت پر عمل نہ کرنا، یہ ابو طالب کا شیوا ہے، یہ ابو طالب کا شیوا ہے۔ اور یاد رکھو، کتنے بڑے مسلمان رہو، کتنے بڑے خدمت گار رہو، کتنے بڑے مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو بچھانے والے رہو، لیکن اگر ابو طالب کا شیوا کرو گے تو تم ابو طالب سے زیادہ تم نے بھی دین کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا ابو طالب نے دیا ہے۔ لیکن چونکہ ابو طالب ماحول سے متاثر ہوتے رہے، پھر بھی وہ جہنم میں ان کو جانا، تو جب ابو طالب بچ نہیں سکے تو آج کیا ہونے والا ہے۔ اور مثال دیکھیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مجھے محبوب ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، چاہے یہ سارے غیر مسلم مجھے دیکھ کر جو چاہے تانے دیتے رہے، میں سنت رسول اللہ پر پہاڑ کے جیسا مضبوط رہنے والا ہوں، مجھ سے یہ طریقہ چھوٹا۔ یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ ادھر ابو طالب کو کہا گیا پیارے نبی تشریف لے جا رہے، اور خواجہ ابو طالب سے کہہ رہے چاچا جان آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، میری بہت زیادہ آپ نے میرا ساتھ دیا، اور ہر موڑ پر آپ میرے ساتھ رہے، چاچا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے آخری بار میرے کان میں صحیح ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے دربار میں گواہی دے سکوں کہ اللہ میرے چاچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن چاچا خواجہ ابو طالب نے اس وقت یہی بات کہی، بیٹا میں تیرا کلمہ تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے آخر وقت میں تیرا کلمہ پڑھ لیا تو میری قوم کیا کہے گی، موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ بالآخر یہی کہا اور ابو طالب کا دم ٹوٹ گیا، اور بالآخر چاہے ابو طالب نے جتنی خدمات کی ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے۔ معلوم ہوا ماحول حالات سے ڈرنا، متاثر ہونا، یہ ابو طالب کا شیوا اور طریقہ ہے، اور ایسے ماحول میں سنت رسول اللہ پر ڈٹ کے رہنا یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ اب خود فیصلہ کر لے کس کے جماعت میں اپنے کو شامل ہونا، ہر شخص فیصلہ کر، ہر ایک کو کبھی چھوٹے اور وہ دیکھ لے گا وہاں جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی حکمت، مصلحت اور دور اندیشی مذہبیت میں کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس بھائی چارگی ہے، محبت ہے، مودت ہے، سب کو لے کر چلنا ہے، خوشیوں میں جانا ہے، غمیوں میں جانا ہے، اپنے خوشیوں میں بلانا ہے، غموں میں بلانا ہے، محبت بھائی چارگی سب اپنی جگہ پر، مذہب اپنی جگہ پر ہے۔ مذہب میں کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں اگر آپ نے یہ سب باتوں کو سنا ہے تو مجھے آج کا جو خاص عنوان آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا وہ ایک تو بنیادی بات یہ تھی کہ بھائیوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ آئے دن نئے نئے حالات آتے رہیں گے، کہیں آفیسروں کو یہ حالات آتے ہیں، کہیں اسکول اور کالج کے پرنسپل کو اور ذمہ داروں کو یہ حالات آتے ہیں، کہیں کوئی عہدے پہ کرسی پہ ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ محلے کا ورکر ہوتا ہے،
یا آمدار خاصدار ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ان سب موقع پر برملا یہ جملہ زبان سے نکلنا چاہیے. یہ سب جگہ اپنے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بھائیو، جب مسلمان بھائی ہمارے آگے بڑھ کر کہیں ہار ڈالتے ہوئے، ٹالیاں پیٹتے ہوئے، وہاں پر ہاتھ جوڑتے ہوئے اور اس طریقے سے وہاں ناریل پھوڑتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، شرمندگی کی وجہ سے ادھر گردن جھکانا پڑ رہی ہے کہ یا اللہ اب دوسرے جگہ دوسرے لوگ کیا بولیں گے اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی تم بھی کرو، تو وہ کہیں گے انہوں نے کیا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ان کا ایمان اس سے کچھ بھی نہیں متاثر ہوا تو تمہارا کیوں ہوگا؟ اور یہ شخص دلیل بنے گا، اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کریں گے ان سب کا وبال جس کو دیکھ کے کیا جا رہا ہے اس پر اس کا وبال ہوتے ہوئے ان سب کا وبال اس کے گردن پر ڈالا جائے گا. سب کا وبال ہے. یہ باتوں کو عام کیجیے، اس کو سنیے، دنیا میں سنا دیجیے، تاکہ میرے وہ بھائی ہیں، ہماری وہ بہنیں ہیں، ان کا ایمان بچے، ان کا عقیدہ بچے، انہیں ہزاروں مرتبہ یاد آئے کہ میرے یہ عہدے کے مقابلے میں میرا ایمان کروڑ درجے افضل اور بہتر ہے. اس سے صرف عہدہ بچے گا، لیکن اس سے ایمان خراب ہوگا. اور اگر میں نہیں کروں گا تو اس سے بات یہ بنے گی، بہت سے بہت عہدے پر اثرات پڑ سکتے ہیں، لیکن میرا ایمان بچے گا. ایمان خریدی جانے والی چیز نہیں ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ نہ مانگنے سے ملتی ہے اور نہ ہی بھائیوں خریدنے سے ملتی ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جسے اللہ منتخب فرماتا ہے. اور پھر بے بھاؤ اگر کسی نے بیچ دیا تو اسے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. یہ کوئی بات ہٹ دھرمی کی نہیں ہے، یہ بات کسی کی فکر اور کی نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان کا ہے. ایمان کا مسئلہ بچا جائے، اس کی فکر کی جائے، اس پر قائم رہا جائے، دو رخی پالیسی ختم کر دی جائے. دو رخی پالیسی کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتا. اب سنیے، اسی تناظر میں میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں. اس دور میں خاص طور پر ابھی آپ دیکھیے، میں نے دو جملے گزشتہ جمعہ کو کہے تھے، ایک ہے تشبہ اور ایک ہے مشابہت. تشبہ اختیار کرنا اور مشابہت اختیار کرنا. تشبہ کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو بالقصد بالارادہ ایسا بنانا کہ کوئی عورت کہے کہ میں ایسی بننا چاہتی ہوں، کوئی مرد کہے میں ایسا بننا چاہتا ہوں، میرا حلیہ ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ میں فلاں ہیرو کے جیسا، اور لڑکی کہے فلاں ہیروئن کی جیسی میں نظر آ جاؤں. کوئی کہے فلاں ہندو کے جیسا، کوئی کہے فلاں عیسائی کے جیسا، کوئی کہے فلاں یہودی کے جیسا میں بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا. تو اگر جس کے جیسا بننا ہے اس کا طریقہ اس کے جیسا بننے کے ارادے سے کوئی اختیار کر لے، مثلا وہ اگر کپڑے پہن رہا ہے، لباس، تو وہ کہے میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا فلاں ہیرو جو ہندو ہے، فلاں ہیروئن جو ہندو ہے، یا فلاں جو عیسائی ہے، یا فلاں جو یہودی ہے، وہ کتنی خوبصورت اس پر نظر آ رہی ہے، میں اس کے جیسا بننے کے لیے میں بھی ایسے کپڑے بنا رہا ہوں، اس کے جیسا میں نظر آؤں اس لیے ایسا جوتا پہن رہا ہوں، اس کے جیسا نظر آؤں اس لیے ایسی چپل پہن رہا ہوں، اس کے جیسا نظر آؤں اس لیے ایسے بال بنا رہا ہوں، اس کے جیسا نظر آؤں اس لیے ایسے ناخن رکھ رہا ہوں، اس کے جیسا نظر آؤں اس لیے اپنی حیت ایسی بنا رہا ہوں. ایسا بولنے کا اور بننے کا نام ہے تشبہ. یہ تشبہ فی الاسلام حرام ہے. یہ شخص گناہگار ہے، اس پر توبہ فرض ہے. یہ مرا تو گناہ کبیرہ کے ساتھ مرنے والا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اچھا اس کے جیسا نظر آؤں اس لیے ایسا دکھ رہا تھا، لہذا سن، پیارے پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس کے جیسا بننے کا ارادہ کر لیا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اسے پھینک دیا جائے.
بس ہیروئن جیسا بننا ہے، وہ ہیروئنوں کے ساتھ اسے، یہ جوان بیٹی کو اس کے ساتھ پھیر دیا جائے گا، وہ ہیرو کے ساتھ پھیر دیا جائے گا، اسی کے کٹہرے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں تشبہ بالکفار، تشبہ بالیہود، تشبہ بالنصارى، تشبہ مع الغیر۔ ایسا کرنے والے جو اپنے آپ کو بالقصد ان کے جیسا بنا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن انہیں کے ساتھ پھیر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم باپ ہیں تو اپنے جوان بیٹوں کی قدر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا کو تو استقبال کے ساتھ جنت میں ڈالا جا رہا ہے، اور جس بیٹے کو آپ نے پالا پوسا ان کے جیسا بن کے بتا رہا تھا، بلکہ آپ کے اور اس کے ماں کے گود سے چھین کے کہیں اسے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اگر باپ ہے تو اپنے بیٹے کو غیروں کی نفاری اور تشبہ اختیار کرنے سے بچانا، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہر ماں کی ذمہ داری ہے، یہ ہر بہن کی ذمہ داری اور ہر بھائی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس دور میں آپ دیکھیں، اس کا نام ہے تشبہ، اور ایک ہے مشابہت۔ مشابہت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے قصد نہیں کیا، بلکہ آپ کے پاس ایسا لباس آ گیا، ایسی چپل جوتا آپ کے پاس آ گئی، اتفاق سے آپ نے پہنا تو آپ بھی ان کے جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کا قصد و ارادہ ایسا نہیں تھا، تو اس کا نام ہے مشابہت۔ اور قصد و ارادے کے ساتھ رہنے کا نام ہے تشبہ۔ تشبہ حرام ہے اور مشابہت مکروہ ہے، یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، نوجوان بچے جو بال بنا رہے ہیں، ان کے بالوں کو دیکھیے، کٹنگ دیکھیے کیا ہو رہی ہے۔ ان کے بالوں کا حال یہ ہے کہ یہ کن پٹی کے پاس، کانوں کے پاس جو بال بنا رہے ہیں، ان بالوں کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا، 12 انچ۔ اور یہ سر کا اوپر والا حصہ جتنا چھت ہے سر کا، اس کے اوپر انہوں نے گویا ایک زمین بنا لی، اور 3-3 4-4 انچ کے بال وہاں پر اوپر رکھے ہوئے۔ مجھے تحقیق کرنے پر پتا چلا یہ اصل میں دراصل عیسائیوں کا خاص طریقہ، دیکھو اور یہ جوان بیٹا بول رہا، دیکھو آج کا فیشن چل رہا کہ سر کے اوپر بال رکھے جائے، نیچے کے بال کاٹ دیے جائے تاکہ میں ان جیسا بنوں۔ تو اس نے تشبہ اختیار کر لیا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اسے پھینک دیا جائے۔ اگر پسند کرتے ہیں تو دیکھیے۔ اب بات یہ ہے، یہ لوگ سوروں کو پسند کرتے، خنزیروں کو پسند کرتے، چنانچہ آپ دیکھو سور اور خنزیر کو پسند کرتے ہیں، تو سور اور خنزیر کے بالوں کو اگر آپ دیکھیں گے، اس کے پیٹھ پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اطراف کے، لیکن اس کے سر سے گردن تک آپ دیکھیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور نچلے حصے میں چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا سور اگر تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو رہا ہے تو سور والا طرز کے بال ہر مسلمان کے گھر میں ہم داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ سور کے بال آپ دیکھیے، سور کے سر پر پیٹھ پر جو بال ہے وہ اوپر بڑے بال ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے بال آپ کو نظر آئے، باقی پشت پر اس کے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ اور مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آج خاص طور پر مسلمانوں معلوم ہونا چاہیے، یہ بال بنانے پر باضابطہ ایسے حجاموں کو ہزاروں لاکھوں روپے دے کر ان کو محنت کرائی جا رہی ہے، نئے نئے طریقے ایجاد کر دو، اور یہ نئے طریقے ایجاد کر کر اسے گھر گھر داخل کرنا۔ بدقسمتی سے کیسا یہ بیٹا ہمارے گھر میں پیدا ہوا جو یہود اور عیسائیوں کے گود میں جا کے بیٹھنا شروع کر رہا ہے، اور نہ ابا کو غیرت آ رہی ہے نہ امی کو غیرت آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، صاف طور پر سن لیجیے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مشکات میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن القزع
قضا سے منع فرمایا ہے. اور قضا کسے کہتے ہیں؟ قضا یہ ہے کہ اوپری بالوں کو، اگلے والے حصے بالوں کو چھوڑ دیا جائے اور نچلے والے حصے کے بالوں کو کاٹ دیا جائے. ایسے بال کاٹنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک بچے کے بال کو دیکھا گیا تو ان کے بال ایسے کاٹے جا رہے تھے. آقا نے فرمایا یہ طریقہ غلط ہے. اگر بال رکھنا ہے پورے بال رکھے جائے، اور اگر صاف کرنا ہے پورے بال صاف کر دیے جائے. یہ چھوٹے بڑے طریقے بال بنانا یہ ہمارا طریقہ شیوانی. حضرت حنظلیہ رضی اللہ تعالی بڑے درجے کے صحابی، وہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے بال جو پاجامہ جو ہے ٹخنوں کے نیچے تھا اور بال ان کے چھوٹے بڑے تھے. تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ کتنے کیا ہی اچھا آدمی ہے، کاش ان کے پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا اور بال ان کے ایسے چھوٹے بڑے نہ ہوتے. انہوں نے فوراً ایک استرا لیا اور اپنے بالوں کو بالکل ایسے صاف کر دیا اور صاف کر کے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار حاضر ہوئے اور کہا کہ میں اس طریقے کو پسند نہیں کرتا ہوں جس کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتا. آپ نے پسند نہیں فرمایا. اللہ کے نبی فوراً ممانعت فرماتے تھے. یہ ابا کو کیوں معلوم نہیں، فکر نہیں ہوتی اپنے بیٹے کے بالوں کو دیکھ کر، یا امی کو فکر نہیں ہوتی ہے جو بال پہلے آپ 25-30 روپے میں بناتے تھے، ایسے یہودیوں جیسے، عیسائیوں جیسے، مشرکین جیسے جو تشبہ مال غیر ہے، ایسے بال بنانے میں سینکڑوں روپے دے دے کر بنائے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ پیسوں کے ذریعے سے آپ ہماری ہلاکت بک کر دیجیے. ہم ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. پیسہ گیا اور ادھر چہرے مہرے کا رنگ بھی چلا گیا. اچھا ان کو آپ دیکھیے، وہ خود بھی اتنے اچھے نہیں دکھتے. اگر آپ ان کا چہرہ مہرا دیکھیں تو نہ خوبصورتی نہ ہی کوئی اچھا پن ان کے چہروں سے نظر آتا ہے، بلکہ اگر ایسے چہرے دیکھے جائے تو دل چاہتا ہے چہرہ پھیر لیا جائے. آپ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، جب بھی نوجوان یہاں میرے سامنے کوئی آیا تو میں نے اس کو کبھی پسند نہیں کیا اور اس کو سختی سے منع کیا اور اس بات کا پابند کیا کہ جلدی سے آپ دوسری مرتبہ اس کے صفائی یا برابری کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے. آپ کا یہ طریقہ غلط ہے. وقتی طور پر آپ ان جملوں کو جیسا مانے وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہم تو اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے. جب اللہ کے نبی پسند نہیں فرما رہے ہیں تو ہمیں آپ کو پسند کرنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے یہ جو بالوں کا سسٹم چل رہا ہے انتہائی غلط چل رہا. ایسے ماں باپ اگر اس سے خوش ہے تو ماں باپ بھی گناہگار ہو جائیں. انہیں اس پر نکیر کرنا ضروری ہے. اگر نہ کیے تو ماں باپ بھی برابر کے گناہگار ہوں گے کہ تم نے اس پر نکیر نہیں کی، تم نے پیسے دے دیے اور ایسا بچے کو بنا دیا. کتنے نوجوان آج کل شادیاں ہو رہی ہیں تو دیکھیے اس نے یہ سارے کن پٹی کے بال صاف کر لیے، اب تو حتیٰ کہ داڑھی بھی صاف کر لی. داڑھی والا مضمون آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. ابھی صرف یہ بات بتانی ہے مجھے کہ جہاں بال رکھنے کا حکم ہے وہاں ایسا اس طرح پھیر دیا جا رہا ہے جیسے کبھی بال ہی نہ ہو، اور جہاں برابری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ایسے بال چھوڑے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسا پیدائشی ایسے ہی پیدا ہو کے دنیا میں آئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اچھے سانچے میں ڈھال کر تمہیں پیدا کیا گیا ہے. کب سے اپنے آپ کو بدصورت تمہیں بنانا شروع کر دیا؟ اچھے سانچے میں ڈھالا گیا ہے، ہم اپنے آپ کو اچھے سانچے میں رکھے. یہ بال غلط ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے. اور بھائیوں یاد رکھو، اگر دھول مٹی اگر کچے راستے پر اڑ رہی ہے تو یہ صرف اسی جگہ اڑتی ہے جہاں ہوا چلتی. کام سے سنو وہیں اڑتی ہے اور وہیں پر ہمارے بدن پر کپڑوں پر دھول مٹی آتی ہے
جہاں ہوا سے وہ اڑ رہی ہے. لیکن یاد رکھو جب اللہ کی لعنت برستی ہے تو جب تک یہ گناہ اس کے بدن سے چپکا ہوا رہے گا، یہ اگر گھر میں ہے تو گھر میں بھی لعنت برس رہی ہے، اور یہ اگر راستے میں ہے تو راستے میں، حتیٰ کہ اگر یہ مسجد میں ہے تو مسجد میں بھی اس پر لعنت برس رہی ہے. یہ کسی جگہ اللہ کی لعنت سے چھٹکارا نہیں پائے گا جب تک اس لعنت کو اپنے سر سے یہ جدا نہیں کرے. کیوں؟ یہ تشبہ بالغیر ہے، یہ تشبہ بالیہود، یہ تشبہ بالنصارى، یہ غیروں کا طریقہ. یہ ظاہر ہے کہ یہ سر ملعون بنا ہوا. مجھے اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کتنے نوجوانوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، لیکن آخر وہ میرے بھائی ہیں، وہ ہمارے بیٹے ہیں، وہ مسلمان ہیں، اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں. وہ چاہے جملوں کو اچھا نہ سمجھے، لیکن ہم ان کی آخرت برباد ہونا نہیں دینا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بھائی، ہر جوان، ہر بوڑھا شریعت اور سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال رہا. یہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے، اور یہ بات عام کی جائے بھائیوں، اپنے چھوٹے بچے، بڑے بچے. اور دیکھو ابھی سے اس پر قدم لگانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس پر پابندی نہیں لگائی تو دیکھو آج انٹرنیٹ، ٹی وی، ٹیلی ویژن ایسا بتا رہے ہیں، کل اللہ ہی بتا جانتا کیسے برباد کر کے بتائے گی، اور پھر ہم کسی کام کے نہیں رہ پائے. چھوٹے چھوٹے بچے بولے گے ابا آپ جب جوان تھے، ہم جب 8-10 سال کے تھے، ہم نے بھی دیکھے ہیں آپ کے سر کے بالوں کو کیسے تھے. اب ہم کو ہمارے زمانے میں اگر یہ غلط طریقے آئے ہیں تو آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ یہ بچے یہ کہیں گے. پھر نہ باپ کو روکنے کی تاب رہے گی، نہ دادا روک سکتے ہیں. اللہ کے پاس جواب دینا بہت بھاری پڑنے والا ہے. اس لیے خاص بات یہ عام بات چلائی جائے. ابھی رمضان المبارک آنے سے پہلے بہت رواجات ایسے آئے ہیں، بہت ساری ریل پہ پیسوں کی ہوں گی. الیکشنوں کے ماحول میں لوگ خوب ایک دوسرے کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کریں گے، جو جتنا خراب سے خراب بن سکتا ہے. ہم یہ سمجھیں گے نہیں یہ پیسوں کی ریل پیل ہے، حالانکہ وہ آپ کے ایمان کی بربادی کی جا رہی ہے. اس لیے بھائیوں خاص طور پر سب سے پہلے ہم اپنے ایمان پر ایسے مضبوط مستحکم رہیں، کوئی طاقت ہمارے ایمان سے ذرہ برابر ہمیں نہیں ٹلا سکتی. اور دوسری بات یہ ہم تشبہ بالغیر قطعاً برداشت نہیں کریں. بالکل یہ طریقہ ہمارا نہیں. نوجوانوں کو دیکھ کے حیرت ہو رہی، کبھی سر پہ ٹوپی، کبھی سنت کے مطابق بیٹھنا کھانا نہیں، اور جب لعنتیں برس رہی ہے تو پھر اس سے گھر کی برکتیں چھین لی جاتی. اب جب لعنت والے انداز میں شادی ہو رہی ہے، آپ خود دیکھیں کیا برکت محبت پیدا ہوگی یہ جوڑے. اگر ایسی حالت میں اولاد بھی ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا فرما بردار اولاد پیدا ہو سکتی ہے. اگر ایسی حالت میں رہ رہے ہیں کیا عبادت اللہ کے پاس قبول ہو سکتی ہے. ایسے حالات میں کتنے نقصانات ہیں بھائیوں ہمارے دنیا اور آخرت کے. اس لیے صاف بات یہ ہے کہ آپ حجاموں کو باضابطہ یہ کہے، بلکہ یہ ایک طریقہ تو وہ جو بات آپ سمجھ گئے ہیں لمبے لمبے بال والی، آپ دوسری بات یہ بھی سمجھے. حجاموں کے پاس جا کر یہ کہے یہ بال میں نے بنا کے آئے ہیں، تو یہ کان کے پاس اور سر کے بیچ میں بھی یہ سب قینچی سے بنانے کو خاص طور پر کہا گیا. اور وہ حجام کئی مرتبہ اس نے کہا کہ مصعب تمہارے لوگ تو ایسے بال نہیں بناتے. وہ کیا؟ میں نے کہا وہ نہیں بناتے تو آپ ان کو کہو کہ آپ کے ہمارے مصعب یہاں آتے ہیں وہ تو ایسے بناتے ہیں، تم ایسے کیوں بناتے؟ کان کے پاس جیسے ہے ہمارے بیچ سر میں بھی ایسے ہی بال رہے گی ایک لیول کے. بہت سارے جو کٹنگ کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر 1.5 انچ اور یہاں 1 انچ یہ بھی گناہ، ایسے بال بنانا بھی گناہ ہے. حضرت مفتی نظام الدین صاحب شامسی رحمۃ اللہ علیہ نے منتخبات نظام الفتاوا میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ چھوٹے بڑے بال کرنا چاہے کسی عنوان کے ہو، یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے.
یاد رکھیے. تو اپن بھی یہ تو نوجوان تو خیر انتہائی کر رہے ہیں. ان کی مثال تو میں نے بتایا کہ وہ تو بالکل غیر جیسے جانوروں کی جیسی صفت ہے وہ. لیکن یہ جو چھوٹے بڑے بھی کر رہے ہیں بالکل حجام سے پورے بال بننے تک 10 مرتبہ بنا. دیکھو ہاں چھوٹے بڑے نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے بڑے آپ ذرا 2-3 مرتبہ تاکید کریں تو اس کے پاس اہمیت آئے گی. ورنہ وہ یہ بولے گا ارے مسلمانوں میں ہمارے لوگوں میں پوجا پاٹ کرنے والوں میں سجدہ کرنے والوں میں ان کے والوں میں ہمارے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا فرق رہا ہمارا؟ اسے کہو نہیں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فیشن باز ہوتے, وہ قوموں اور عوام کی وہ پرستی اور کرنے والے اور موافقت کرنے والے ہوتے ہیں. ہم غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارے بال بالکل ایک جیسے ہوں گے, یا مشین سے پورے بال ایک جیسے, یا قینچی سے بھی ہمارے پورے سر کے بال ایک جیسے کریں. سب اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور جن کے بیٹوں کے بال ایسے ہیں ابھی آج رات سے پہلے آپ یہ کہیں یہ ملعونی انداز اپنے گھر میں قائم نہیں رہ سکتا. آپ محبت سے پیار سے ان کو سمجھاتے, مان جائے تو بڑی بات ہے, نہ مانے ظاہر ہے آپ نے اپنا فریضہ تو ادا کر دیا. لیکن ہم قطعاً ان باتوں کو برداشت نہ کریں جو تشبہ بالغیر ہو. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ساری کہیں سنی جانے والی ہدایات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت اور سنت سے بڑا حصہ ہمارے اپنے زندگی میں اللہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ داڑھی سے متعلق بات کی جائے گی. داڑھی کیسی رکھنی چاہیے اور نہیں رکھنے پر کیا گناہ اور کیا وبال ہوتا ہے, تاکہ ہم اس سمت پوری طرح سے توجہ اور دھیان دینے والے بنیں. اور انشاءاللہ اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کون بھائی کیسے حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہے غلطی ہوئی اب اصلاح کا موقع دینا, توبہ کر لیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی کبھی معافی نہیں ہونے والا ہے. جنہوں نے ایسا کیا ان کے لیے راستہ یہ ہے وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, اور اب یہ طے کر لے کہ موت تک اب یہ گناہوں کی حرکت ہم نہیں کریں گے. انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے, معاف فرما دے گا. لیکن سب سمجھنے سننے کے بعد بھی اپنی وہی کیفیت رکھنا نہ یہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے مقبول بندے کو پسند ہے. فکر فرما دیجیے, بڑا فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.